السلام علیکم، رپورٹر ٹائم کے ساتھ میں ہوں رانا عمیر۔ میں آج اسلام آباد کے گرلز کالج F10-2 میں موجود ہوں۔ یہاں پر جشن عید میلاد النبی کے موقع پر مقابلہ نعت خوانی کی تقریب منعقد کی گئی تھی۔ آئے دیکھتے ہیں کہ لڑکیوں نے نعت خوانی میں حصہ لے کر کیا کیا پرائز اور کیا کیا انعامات تقسیم کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے میری چھوٹی سی گڑیا؟ طوبہ رباب۔ طوبہ رباب۔ طوبہ، مجھے یہ بتائیں آپ کس کلاس میں؟ میں 10th میں۔ 10th میں ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے آج نعت پڑھی ہے عید میلاد النبی کے موقع پہ، تو کیسی فیلنگز ہیں؟ آپ کو پرائز بھی ملی ہے۔ جی، تو میں بہت زیادہ خوش ہوں، اور یہاں پر پہلے تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ پورے کالج میں سلیکشن میری ہوئی کہ IMCG I-10-4 ماڈل کالج فار گرلز سے میں آئی ہوں، تو میری 3rd پوزیشن آئی۔ اور اپنے کالجز میں بھی جو کمپٹیشنز وغیرہ ہوتے رہتے ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہوں، تو میں اپنی ٹیچر کی بہت زیادہ تھینکفل ہوں کہ انہوں نے مجھے اتنی اچھی پریکٹس کروائی ہوئی ہے کہ میں ہر چیز میں تو پارٹیسپیٹ کر سکتی ہوں، تو میں بہت خوش ہوں۔ ان فیوچر کیا پلانز ہیں؟ اس پہ فوکس کرنا ہے ساتھ ساتھ ہی، یا ایوری ایئر آپ نے پڑھنا ہے؟ نہیں، میں ماشاء اللہ ہر منتھ جو بھی فنکشنز وغیرہ ہوتے ہیں نعت کے، سنگنگ کے، جو بھی، اس میں بھی پارٹیسپیٹ کرتی ہوں، تو ان فیوچر انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کروں گی ساتھ ساتھ ود اسٹڈیز۔ فیوچر گولز اینڈ پلانز کیا ہیں آپ کے؟ فیوچر گولز اینڈ پلانس کا تو ابھی فی الحال کوئی سین نہیں ہے سامنے، میں تو کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ ایک کسی اچھے مقام پہ پہنچوں انشاءاللہ۔ میری طرف سے گڈ لک، آپ کو بیسٹ وشیز ان فیوچر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ؟ ایمان پرویز۔ اچھا، آپ کون سی کلاس میں؟ 10D۔ آج آپ نے نعت پڑھی؟ نہیں، کیوں؟ ویسے تو ان فیوچر ہے پلانز گولز کچھ اس چیز پہ فوکس کرنے کا؟ کیونکہ سارا سال اسکولز میں یہی نعت ہوتے رہتے ہیں، یہ فیسٹیول وہ فیسٹیول، تو نعت کا کچھ ہے پلان نیکسٹ ایئر آپ کو؟ نہیں، پہلے کرتی تھی، اس بار نہیں کیا، اس بار نہیں کیا؟ کیوں؟ موقع ہی نہیں ملا۔ اچھا چلیں، نیکسٹ ایئر کے لیے گڈ وشیز، بیسٹ آف لک آپ۔ تھینک یو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام لویزہ نقوی ہے۔ جی، لویزہ نقوی۔ لویزہ، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے علم کی پیاسی، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کی صاحبزادی کا نام اچھا، ہے۔ تو آج آپ نے نعت پڑھی ہے؟ نہیں، میں نے نعت تو نہیں پڑھی، پارٹیسپیٹ نہیں کیا، لیکن مجھے یہ محفل اٹینڈ کر کے بڑا اچھا لگا، اور میرا ایمان ایک بار پھر سے تازہ ہو گیا۔ تو ان فیوچر آپ کو جو فاطمی کریکٹر ہے اس کو اپنانے میں دلچسپی ہے؟ انشاءاللہ بالکل ہے۔ ہم لوگوں کو تو انفیکٹ کوئی بھی مسلمان ہے اس میں ہر لڑکی میں فاطمی کریکٹر کی خصوصیات ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارا دین بیس ہی ان عورتوں کی، ان ہستیوں کی زندگیوں پہ کرنا چاہیے، جیسے حضرت خدیجہ ہو گئی، حضرت فاطمہ ہو گئی، یہی تو ہمارے رول ماڈل ہونے چاہیے۔ تو کیا میسیج دیں گی لڑکیوں کو؟ میں میسیج یہی دوں گی کہ ہر سال ہم عید میلاد النبی تو بڑے پرجوش طریقے سے مناتے ہیں، لیکن ہر سال ہمیں یہ بھی یاد دہانی ہونی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور ان کی جو تعلیمات تھیں ہمیں ان پر عمل کرنا ہے، کیونکہ وہی عمل اور وہی تعلیمات ہیں جو ہمیں زندگی میں بھی کامیاب کریں گی اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی کامیاب کریں عید گی۔ میلاد النبی جسٹ 12 ڈیز کے لیے ہونا چاہیے؟ بالکل بھی نہیں، ہم لوگوں کو عید میلاد النبی پورا سال، پوری زندگی یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات صرف ایک دن یا ایک مہینے کے لیے نہیں تھی، بلکہ ان کی تعلیمات پوری زندگی کے لیے تھی۔ انفیکٹ قیامت تک آنے والی جتنے لوگ تھے ان سب کے لیے وہ تعلیمات تھی، تو ہمیں پوری زندگی وہ تعلیمات اور ہر پہلو میں وہ تعلیمات یاد رکھنی چاہیے۔ حضرت فاطمہ کی پاکیزگی کیسے بیان کریں؟ حضرت فاطمہ کی پاکیزگی میں ایسے بیان کروں گی کہ ان کو تو جنت کی عورتوں کی سردار کہا جاتا ہے، اور سردار جو ہوتا ہے اس میں وہ لیڈنگ کوالٹیز ہوتی ہیں، اور ان کے جو پیروکار ہوتے ہیں وہ ان کو فالو کرتے ہیں، تو ہمیں بھی اسی طرح جیسے انہیں کبھی کسی غیر مرد نے بنا حجاب کے نہیں دیکھا تھا، اس طرح ہمیں بھی اپنے پردے کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ جیسے انہوں نے اپنے والد کی عزت کو کبھی نیچے نہیں ہونے دیا، ہمیشہ ان کا فخر بن کے رہیں، ویسے ہمیں اپنے والدین کا فخر بن کے رہنا چاہیے۔ کوشچن کروں آپ سے؟ جی کریں۔ ایک کمپنی میں آپ کو MD کی سیٹ مل رہی ہو وداؤٹ حجاب، جی تو اس کو پریورٹی دیں گے یا حجاب کو؟ بالکل بھی نہیں، کبھی بھی نہیں، کیونکہ جو میرے حجاب ہے وہ میری آئیڈینٹی ہے، اور صرف میری نہیں، ایز اے مسلم ہر لڑکی کی آئیڈینٹی اس کی حجاب ہوتا ہے، کہ اگر 2 لڑکیاں کھڑی ہیں، ایک نے حجاب کیا اور ایک نے نہیں کیا، تو جس نے نہیں کیا اس کا ہمیں شعور نہیں ہے کہ وہ مسلم ہے یا نہیں، لیکن جس نے حجاب کی ہے بے شک اس کے اعمال جیسے بھی وہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے، لیکن دیکھ کے دور سے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ ایک مسلم عورت ہے۔ تو ایک حجاب جو ہے وہ ہماری آئیڈینٹی ہوتی ہے، ہماری حیا ہوتی ہے، تو حجاب پہ میں کبھی کوئی کمپرومائز۔ بہت شکریہ گڑیا، آپ نے اتنی اچھی اچھی باتیں کی۔ میری طرف سے بڑے بھائی کے ناطے آپ کو ان فیوچر بیسٹ وشیز، گڈ لک، اپنی ایجوکیشن پہ
کریں اس کو اہمیت کے، کیونکہ اس کنٹری کی آپ لوگ جو ہے وہ اثاثہ ہو پاکستان کی. کچھ لڑکیاں ہیں جو پڑھ نہیں پا رہی ریسورسز کی وجہ سے، اچھی ٹیلنٹڈ گرلز ہیں، تو ان فیوچر ان کے لیے کچھ ورک کریں گی آپ؟ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو ہم ان کے لیے، اور ہماری جتنی غریب عوام ہے، اور جیسے ابھی پاکستان کے حالات چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس حالات سے نکالے، اور جو لوگ مشکلات کا شکار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو حل کرے، اور ہمیں بھی توفیق دیں کہ ہم ان کے لیے کسی اچھی چیز کا وسیلہ بن سکیں. بہت شکریہ. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم کیا نام السلام. ہے؟ سیدہ کنیز فاطمہ نقوی. کس کلاس میں؟ میں فرسٹ ایئر. آج کا دن جو ایونٹ آج ہوا ہے اس پہ کیا میسیج دینا چاہیے اور کیسا لگا آپ کو یہ اٹینڈ کر؟ مجھے بہت زبردست لگا ہے اس ایونٹ کو منعقد کر کے. میں اس کالج کے مین کاؤنسل کی ایک ممبر ہوں، اور میں نے بھی اس ایونٹ کو میں تیاریوں میں کافی مدد کی سب کی. اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ عید میلاد النبی جو ہے وہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ جب ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھ کے ان کو ہدیہ کریں اور مسجدوں کو اجاگر کریں. اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں عید میلاد النبی پہ جو ہے تمام مساجد بہت اچھے طریقے سے تیار ہوئی ہوتی ہیں، پر سب لوگ جاتے بھی ہیں مساجد دیکھنے کے لیے، پر بعد میں باقی مہینے جو ہوتے ہیں تب ہم اتنا فوکس نہیں کرتے رمضان اور ربیع الاول کے علاوہ. میں چاہتی ہوں کہ تب بھی ہمیں فوکس کرنا چاہیے. اور آج کل پاکستان میں جیسے آئی فلو جیسی ایک گندی وبا چل رہی ہے، اور اس وقت میں ہمارے پاس ایک اتنا بابرکت موقع آیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھیں اور عبادات کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کو جو ہمارے گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں. اور ہم پہ جتنی بھی سختیاں آ رہی ہیں، جیسے کہ یہ بھی آئی فلو کے ساتھ اگر فیور ہو جائے تو وہ کووڈ کی ایک اور نشانی ہے، تاکہ ہم اس طرح کی بیماریوں سے بچ سکیں. اللہ نے ہم مسلمانوں کو 12 اسلامک منتھس دی، لیکن یہ ہمارے لیے اسپیشل ہے، باقی بھی ہیں، لیکن یہ وہ منتھ ہے جن کی وجہ سے یہ دنیا بنی تھی، وہ ان کا ولادت کا بھی ہے، وصال کا بھی ہے. تو کچھ لوگ جو ہیں اس کو سیلیبریٹ کے طور پہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، ولادت ہے اور دوسری طرف وصال بھی ہے. تو آپ ان دونوں کو کس طرح ایکسپلین کریں؟ یہ بہت غلط بات ہے. ہمیں دونوں چیزوں کو احترام کرنا چاہیے، کیونکہ جو لوگ صرف کچھ لوگ جو ہے نا وہ صرف بازاروں میں نکل جاتے ہیں اور شاپنگ کرنے کے لیے، اور جیسے سوشل میڈیا انفلوئنسرز بہت زیادہ ایسے ہیں جو صرف تیار ہو کے تصویریں بناتے ہیں، نماز انہوں نے کبھی پڑھی نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم عبادات میں زیادہ وقت صرف کریں بنسبت اس کے تیار ہو کے باہر سڑکوں پہ نکل کے شوٹ کرنے سے بہتر ہے. پردے کی کیا امپورٹنس ہے اسلام میں عورت کی؟ اسلام میں عورت کے لیے پردے کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد کو حکم دیا کہ وہ مسجد میں نماز جا کے پڑھے، اور عورت کو حکم دیا کہ وہ گھر کی چار دیواری میں نماز پڑھے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حجاب کا خاص خیال رکھیں. حجاب ہماری پہچان ہے. اگر کسی لڑکی نے حجاب کیا ہوتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، وہ کیسے گھرانے سے ہے. اب حجاب سے ہم اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں ہمارا شمار ہو جاتا ہے. گڈ لک، بیسٹ وشز آپ کے لیے ان فیوچر، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ میرے ملک کی پہچان ہیں، آپ سب ہیں. اسلامک اسٹڈیز. تو آپ کو بچوں میں، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا آپ کو پتہ ہے پیریڈ چل رہا ہے، ایرا چل رہا ہے، تو آپ کو بچوں کو پڑھا کے کیسا لگتا ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز کیسی ہیں بچوں کو؟ بچوں کو پڑھانا اس دور میں تھوڑا سا ایک ٹاسک اس لیے ہے کیونکہ سوشل میڈیا پہ اتنی نالج بچوں کو مل رہی ہے کہ آپ اگر خود پریپیئر نہیں ہوتے یا کچھ کم نالج ہے تو آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو ان کے لیول پہ آ کے بات کرنا اور ان کو وہ معلومات اس سے دینا جو ان کے پاس ہیں اس سے زیادہ دینا معلومات. تو ایک ٹیچر کو پراپر تیار ہو کے میرے خیال میں کہ نالج کے حساب سے آنا ہوتا ہے اور کنفرم بات کرنا. یہ بات نہیں ہے کیونکہ سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ کو ایک بات کہوں کہ اگر آپ اس حوالے سے بات کرتے ہیں تو کچھ فیک باتیں بھی ہوتی ہیں، فیک معلومات بھی ہوتی ہیں. تو ٹیچر کا یہ کام ہے کہ وہ بچوں کو صحیح معلومات دے. جو فیک چیزیں ہیں یا فیک معلومات ہیں یا جو کوئی آپ دیکھیں علامہ اقبال کے اشعار کو کتنا وہ کر کے کسی اور نام سے اقبال کے، تو یہ ایک ٹیچر کے اوپر بڑی ذمہ داری آ گئی ہے کہ وہ بتائے کہ یہ اصل معلومات ہے اور یہ غیر ضروری معلومات ہے، وہ دینا. بچوں کی تربیت، بچیوں کی ایک تو گھر ہوتا ہے اور دوسری جو ہے وہ استاد ہمارے نبی پاک نے فرمایا. جی جی. تو آپ کتنی زیادہ اس چیز کو امپورٹنس دیتی ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ بچوں کی تربیت آپ کو کیونکہ یہ آپ کے بچے ہی ہیں جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں، تو آپ کو کیسا لگتا ہے اور کچھ نیگیٹیوٹیز آپ دور کرنا کس حد تک کر پائیں گے؟ تربیت کے حوالے سے ظاہر ہے کہ زیادہ وقت بچہ جو ہے وہ کالج میں اسکول میں گزارتا ہے، اور ٹیچرز جو ہیں میں سمجھتی ہوں کہ ایک ماں تو ظاہر ہے وہ کاموں میں اتنا زیادہ بزی ہوتی ہے، وہ اتنا نہیں دے سکتی. ٹیچر ایک رول ماڈل بن کے اگر کلاس روم میں جاتا ہے
بچے آپ کو پتہ ہے ٹیچر سے بڑے انسپائر ہوتے ہیں، اس کے بولنے سے، اس کے اوڑھنے پہننے سے، اس کے چلنے سے، اس کے ہر ایک چیز سے وہ انسپائر ہوتا ہے. تو اگر ایک ٹیچر جو ہے وہ مکمل طور پہ ایک کاپی ہوگا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چلنے کے آداب بھی بتائے ہیں، بولنے کے آداب بھی بتائے ہیں، ہمیں کھانے پینے اور تربیت ہمیں جتنی اسلام آپ کو پتہ ہے ملتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال سمجھانا ہے تو آپ ایون صحابہ کرام کو گراؤنڈ میں لائنز کھینچ کے بتاتے تھے. پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر نماز تم نے پڑھنی ہے تو اگر تمہارے نہر گزر رہی ہو 5 وقت تم اس کو غسل کرتے ہو تو تمہارے اوپر کوئی گندگی رہ جائے گی؟ تو وہ صحابہ نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ نماز بھی وہی ہے. تو پریکٹیکلی ہر چیز کو ریلیٹ کر کے اپنی لائف سے بچوں کو بتانا تربیت، تو وہ بچوں پہ زیادہ اثر کرتی ہے. باقی اس ایونٹ کے حوالے سے جو آج منعقد ہوا F-10-2 میں، اس کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ بہت بابرکت محفل تھی اور ایسے محافل کا انعقاد ہونا چاہیے. کمپٹیشنز جو ہوتے ہیں نا، جو مقابلے کی ایک فضا ہوتی ہے اچھے انداز میں، وہ ذہنی نشوونما کے لیے بہت ضروری ہے. تو بچوں کی ذہنی نشوونما ہوتی ہے اور روحانی بھی، میں تو یہ سمجھتی ہوں روحانی تربیت بھی ہوتی ہے. اور جب یہاں پر جب ظاہر ہے بہت سب بچے بہت اچھا پڑھ رہے تھے، تو اس میں جب فرسٹ سیکنڈ تھرڈ جو بھی پوزیشن آتی ہے تو بچوں کو یہ بھی ہونا چاہیے کہ اچھا شاید اس سے مجھ سے کچھ بہتر پڑھا ہوگا، تو تھوڑے سے ان کے اندر ایک برداشت کا لیول بھی پیدا ہوتا ہے. تو باقی روحانی طور پہ ہم سب نے ہی بہت زیادہ اس کو لطف لیا، اور کل ربیع الاول بھی ہے، تو اس حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ بہت اچھا لگا آج اس محفل کا انعقاد، اور یہ سارا کریڈٹ اس کالج کو جاتا ہے. تو تھینک یو سو مچ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. طلبات کا یہی کہنا تھا کہ اس تقریب کو اٹینڈ کر کے نعت خوانی کر کے ان کو بہت اچھا لگا. ایسی تقریبات مزید ہونی چاہیے. کیمرہ مین امین راجپوت کے ساتھ میں ہوں رانا عمیر، A1 TV اسلام آباد.